ایک انگریز افسر آ گیا، اس نے ہاتھ پھیلائے، دامن آگے کیا، بابا مجھے کچھ دے دے۔ اس نے بٹوا نکالا، کچھ پیسے دیے، دوبارہ وہ والیٹ جیب میں ڈال رہا تھا، اس کا والیٹ نیچے گر گیا۔ اس بھکاری نے آگے بڑھ کر وہ والیٹ اٹھا لیا کہ جب یہ واپس آئے گا، یہ بات سمجھنے والی ہے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آج ہمارا تفکر و تخیل و تنظر کیا ہو چکا ہے، اللہ اکبر۔ وہ آگے چلا گیا صاحب، اس بھکاری نے والیٹ اٹھا لیا کہ جب واپس آئے گا یہ والیٹ اس کو دے دوں گا۔ اس نے سیر و سیاحت کی اور کسی دوسرے دروازے سے چلا گیا۔ اس نے والیٹ بھکاری نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا، حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا، 1 سال بیت گیا، 1 سال بیت گیا۔ وہ بھکاری وہیں پہ چبوترے پہ، آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد بادشاہی مسجد کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ سال کے بعد وہ انگریز افیسر واپس آیا اور اس بھکاری نے پہچان لیا، پہچان کے دوڑ کے آگے گیا کہ یہاں 1-2 منٹ رکیں، آپ سے مجھے کام ہے۔ وہ دوڑ کے گیا اپنے جہاں پہ وہ رضا جمع پونجی کرتا تھا، وہاں سے وہ والیٹ اٹھا کے آیا اور والیٹ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا یہ آپ کا والیٹ 1 سال پہلے، تصویر کے 2 رخ ہیں، جہاں ہم کولر کے ساتھ زنجیر باندھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس نے والیٹ پکڑاتے ہوئے کہا یہ 1 سال پہلے تم والیٹ یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس انگریز افسر نے ایک نظر اس بھکاری کو دیکھا، ایک نظر اس نے والیٹ کھول کے دیکھا، جو سامان اس کا ساز و سامان اس کے اندر تھا وہ ویسے کا ویسے موجود ہے۔ پکار کے کہنے لگا اے نوجوان، تو وہی بھکاری کا بھکاری رہا، 1 سال گزر گیا، اس کے اندر تو اتنی رقم ہے، اس سے تو اپنا کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اپنا مکان بنا سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا میں بھکاری ضرور ہوں لیکن غیرت مند ہوں، میں بھکاری ضرور ہوں، بات پیسوں کی نہیں ہے، بات عزت کی ہے، بات لاؤ لشکر اور جاؤ حشمت کی نہیں ہے، بات غیرت کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کل قیامت کے دن آپ عیسائی ہیں، میں مذہباً مسلمان ہوں، کل قیامت کے دن آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اگر میرے نبی محمد مصطفیٰ کو یہ کہہ دیں کہ آپ کے امتی کو میرے امتی کا والیٹ ملا تھا، اس نے تو ہتھیا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، تو میں نہیں چاہتا، میں بھکاری ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن آپ کے نبی کے سامنے میرے نبی پریشان ہوں، میں اپنے نبی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو غیرت کا مادہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا ہے، اگر نہیں ہے تو ہم نے اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ عزت اسی کی سلامت ہے، عظمت اسی کی سلامت ہے، عزتوں کا تاج اسی کے سر پہ سجتا ہے جو اپنے مرکز کے ساتھ منسلک ہے۔ جو مرکز سے ہٹ گیا، اللہ اکبر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کب کا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمیں عذاب میں گرفتار کر چکا ہوتا، ہم بچے ہوئے ہیں تو حضور کے دامن اکرم کے وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم تو کب کے فنا و برباد و تباہ و برباد ہو جاتے، بچے ہوئے ہیں تو حضور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر اپنی عزت کو بھی بچانا ہے تو یہی پیغام ہے کہ اخلاقی اقدار کو سنبھالیں، اپنے علمی انحطاط کو سنبھالیں، اپنے معاشی انحطاط کو سنبھالیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو یہی ہے کہ ہم اخلاقی اقدار بالکل بھلا بیٹھے ہیں، ہم بالکل معاشرت کو ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ حضور کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس پہ چلیں گے ہماری دنیا بھی سلامت ہے، ہماری آخرت بھی سلامت ہے۔ علامہ اقبال کے شعر پر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔